يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے خضر علیہ السلام کے متعلق پڑھا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کس طرح گئے اور ان سے علم حاصل کیا. ان سے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے، لیکن لے کر چلنے سے پہلے یہ بات ضرور کہہ دی کہ موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس چیز پر جو میں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ سے صبر نہ ہو تو پھر مجھے آپ الگ کر دیں. 3 دفعہ مختلف واقعات پیش آئے، موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. شرط ان کی یہ تھی کہ آپ نے بولنا کچھ نہیں ہے، اس کی تعویل میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس وجہ سے وہ کام کیا، کس چیز کی بنا پر اس طرح کا عمل کیا، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. آپ نے پوچھنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی آپ نے. اور موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی رہی. جیسے جیسے وہ حادثات پیش آتے رہے موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے بعد کچھ بات کہہ دیتے. اگلا حادثہ پیش آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بات کہہ دی.
اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ وقت ہے، میں نے آپ کو 3 دفعہ چلنے دیا، جانے دیا 3 دفعہ، لیکن تیسری دفعہ کے بعد آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، میرا اور آپ کا راستہ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتے کہ ہم علیحدہ اب جا رہے ہیں، جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان احوال یا ان واقعات کی تعویل ضرور بتائی انہوں نے کہ میں نے یہ کام کس وجہ سے کیے، ان کی تعویل کیا تھی، ان کاموں کے پیچھے حکمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے۔ وہ علم جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا لیکن مجھے وہ علم دیا ہے، وہ علم کیا ہے جس کی بنا پر میں نے یہ کام کیے، اس چیز کا جواب ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تاکہ کچھ ایسے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں باقی نہ رہ جائیں کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اگر اصل حقیقت میں دیکھیں تو وہ کام شریعت کے مخالف کام تھے۔ کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچانا کسی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا کہ کسی کی ملکیت ہو اور آپ اس کو نقصان پہنچا کے چلے جائیں۔ اور اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام والی صورت میں اور خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، اس صورت کے اندر تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پر احسان بھی کیا تھا، بنا کسی پیسے کے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی کہنا تھا کہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے بنا کسی اجرت کے ہمیں بٹھایا، آپ نے اس کا صلہ ایسے دیا کہ آپ نے سوراخ کر دیا کشتی میں، جو ظاہری طور پہ بڑی بری چیز لگتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمت تھی اس کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو تھا۔ تو ان کے جوابات، ان کے جتنے بھی اجوبہ، جتنے بھی جواب ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیے، اس سے پہلے کہ دونوں اپنے اپنے راستے علیحدہ جاتے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو ان باتوں کا جواب ضرور دوں گا جن پر آپ صبر ہی نہیں کر سکے، تھوڑا سا صبر نہیں ہوا آپ سے۔ آگے فرماتے ہیں اَمَّا السَّفِينَةُ، بے شک کہ جو کشتی تھی، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ غریب مساکین کی کشتی تھی۔ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یتیم بچے تھے، یتیموں کی کشتی تھی، جن کا کام یہ تھا کہ ادھر سے مسافروں کو لے کے دوسری جگہ تک پہنچا دینا، اور جس کی اجرت ان بچوں کو آ جاتی تھی یا ان لڑکوں کو آ جاتی تھی یا مساکین کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے اسی چیز کو نقصان پہنچا دیا، ایک تو انہوں نے احسان کیا، پھر ان کی جو ذریعہ معاش ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، جن کا سمندر میں کام یہی تھا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی میں عیب ڈال دوں، اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر دوں، وہ کشتی صحیح سلامت کامل مکمل کشتی نہ رہے، اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں۔ کیوں عیب پیدا کرنا ہے، وجہ کیا ہے عیب پیدا کرنے کی؟ وجہ آگے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ہر ایسی کشتی کو جو بے عیب کشتی ہوتی، جو کامل اور مکمل کشتی ہوتی، زور زبردستی سے اس کشتی کو ہتھیا لیتا، اس کشتی کو غصب کر لیتا، اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو میں نے یہ اس وجہ سے کیا تاکہ یہ جو بچے ہیں یا یتیم یا فقراء مساکین جنہوں نے اپنا روزی کا معاملہ چلا رکھا ہے، وہ معاملہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے، اس کی اصلاح یہ لوگ کر لیں گے خود ہی۔ جو عیب پیدا کیا اس کے اندر، اس عیب کو یہ خود ٹھیک کر لیں گے۔
لیکن اگر کشتی ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو اس بادشاہ سے کشتی کوئی نہیں لینے والا، اس ظالم بادشاہ کے پاس جا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا پھر کہ بھئی ہماری کشتی دے دو، اس سے تو ویسے ہی ظلمن اور غصبن کشتی لی ہوئی ہے، وہ واپس کیسے دے گا؟ وہ ویسے ہی وہاں بیٹھا ظلم کر رہا ہے، واپس دینے والی بات ہے تو اس کا مطلب وہ عدل پسند ہے، لیکن وہاں پہ تو عدل کی کوئی بات ہی نہیں، وہاں پہ تو ظلم چل رہا ہے، تو کیسے وہ واپس دیں گے؟ اس لیے اے موسیٰ میں نے اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ عیب کو دیکھ کے اس بادشاہ نے وہ کشتی چھوڑ دی کہ یہ تو معیوب کشتی ہے، یہ تو ایسی کشتی ہے جس کے اندر نقصان ہویا ہے، جس میں سوراخ ہے، اس کو ہم لیں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ، ہمارے فائدے کی نہیں ہے یہ تھی وہ حکمت، یہ تھا وہ علم جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ علمنی، اے خضر مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، جو جو علم اور جو رشد آپ سکھائے گئے ہیں وہ علم مجھے سکھائیں آپ۔ یہ تھی وہ بات، یہ تھی وہ حکمت۔ آگے خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، اب یہ سب سے کہہ لیں کہ ان تینوں جو واقعات تھے ان میں سب سے بری چیز یہ تھی شاید، اما الغلام، اب جو غلام تھا، جو لڑکا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، اس لڑکے کو کیا کیا تھا؟ اس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ اس کی اب تعویل، اس کا جواب دیتے ہیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ جو غلام تھا، جو بچہ تھا، اس کے جو والدین تھے مؤمنین، وہ مومن تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ لڑکا جو کہ خوبصورت لڑکا ہے لیکن یہ عادات میں بری عادات کی طرف جانے والا لڑکا ہے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ یہ لڑکا کفر کی طرف جائے گا۔ فخشینا، تو خدشہ ہے، ان یرہقہما، یہ اپنے دونوں والدین کو اپنی محبت کے اندر، بیٹے کی محبت میں والدین کفر کرتے جائیں گے، جیسے بیٹے نے کفر کیا، بیٹے کی محبت میں والدین ابھی مومن ہے لیکن بیٹے کی محبت میں ہمیں یہ ڈر تھا کہ وہ والدین اس کے جو ہیں وہ ان یرہقہما، یہ لڑکا ان کو کھینچ لے جائے گا کفر کی طرف، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ان کو کفر کی طرف لے کے جائے، وہ ابھی مومن ہے، اس حالت اسلام میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ کفر کی طرف جائیں اس سبب کو ختم کر دیا جائے، اس ساری معاملے کو یہیں سے ختم کر دیا جائے تاکہ والدین مومن ہی رہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس وقت، جس وقت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا، ختم کیا اس بچے کو، اس کی والدہ حامل تھی، اور وہ جو بچہ تھا اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً اس بچے کی محبت والدین کے دل میں اس پہلے بچے سے زیادہ ڈال دی، اور اس دوسرے بچے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور تقوی رکھ دیا، اور وہ سبب رہا، دوسرا بچہ سبب رہا والدین کا ایمان پر رہنے کے لیے، والدین کے لیے ایمان پر رہنے کا سبب بنا رہا وہ دوسرا بچہ۔ تو یہ تھی وہ حکمت اس قتل کے اندر۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی حکم کیا ہے قتل کرنے کا، کیا ہم یہاں سے یہ حکم اخذ کریں گے کہ اگر آگے کے معاملات برے ہونے والے ہیں اور مجھے اس چیز کا علم ہو گیا تو اس چیز کو میں ختم کر دوں، وہی ختم؟ ہم احکامات نہیں لیں گے اس واقعے سے، اس واقعے سے صرف ہمیں یہ پتہ جو ہمیں بات اللہ تعالیٰ سکھانا چاہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے اس دنیا میں لوگ ہیں، ایسا علم جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ علم رکھنے والے اس دنیا میں موجود لوگ ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بات سکھانی تھی۔ ہمارے لیے اس کے اندر یہ درس اور سیکھنے والی بات نہیں کہ ہم اس سے احکامات اخذ کرنا شروع کر دیں کہ کیا حکم یہ ہے
شریعت کے اندر ایسا حکم ہوگا یا اس طرح کا کیا جائے گا، ہم اس سے قاعدہ بنا لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر تو یہ قاعدہ اس طرح ہوگا، اس سے کوئی حکم ہم نے اخذ نہیں کرنا، بلکہ اس سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ معاملات کے پیچھے کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ظلم و ستم کے جو معاملات ہیں اس میں اکثر لوگوں کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تو اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یا ظالم کو اپنے ظلم پر کیوں قائم رکھا جا رہا ہے، یا ظالم اپنے ظلم کے ساتھ ساتھ کیوں اس چیز پر برقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، وہ اپنا ظلم بھی کر رہا ہے اور اس دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہیں۔ اس طرح کے سوالات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک جو ہم ایک جواب کے دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ مومن کے لیے اس طرح کے واقعات کے اندر یا اس طرح کی چیز میں ظلم اور یہ انسان کے اوپر سختی والے معاملات میں انسان کا امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ مومن کا امتحان، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جنت وہ اسی طرح ہے، اس کے جو نیک اعمال ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کرنا ہے، اس کے جو نیک اعمال تھوڑے بہت جتنے بھی ہیں اس دنیا میں ہیں، جیسے بھی ہیں، اس کو ان کا بدلہ نعم البدل اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے وہ اس عیش و عشرت میں اور اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسی بات نہیں کہ مسلمان یا مومن کے لیے اللہ یہ نہیں کر سکتے، مومن اگر امتحان کے اندر کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ عام آیت ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانی کے ساتھ آسانی ہمیشہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ رہے گا کہ یہ میرے لیے امتحان ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی لے کر آئیں گے میرے لیے۔ بے صبرا نہیں ہونا، بے صبر ہو کے میں نے وہ الفاظ نہیں ادا کر دینے کہ جن کی وجہ سے وہ آسانی جو مجھے تک آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی غصے میں اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المؤمن امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ خیر ہے۔ اگر پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں شکر ادا کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے مومن کا معاملہ خیر کا معاملہ ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ہمیں اس کا تعامل بتا دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس طرح کی پریشانیوں کے ساتھ۔ اب ایک کافر ہے، مسلسل نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چال ہمارے ساتھ کبھی چلے۔ مومن کے لیے یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن سے یا مسلمان سے اس دنیا میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے کفارے میں بھی بہت ساری پریشانیاں اس کو دیتے ہیں، تاکہ وہ اس دنیا میں ہی وہ جو گناہ یا غلطیاں اس مومن یا مسلمان آدمی سے ہوئیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کا صلہ دے کے مکمل کر دے، اس پریشانی کی صورت میں، اس کسی بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، تاکہ قیامت کے دن زیادہ حساب و کتاب نہ دینا پڑے یا زیادہ عذاب کے اندر انسان نہ چلا جائے۔ اس لحاظ سے بھی پھر مومن کا معاملہ خیر ہے۔ تو یہ چیز اصل میں اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھنا ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ کچھ امور اور کچھ معاملات اللہ تعالی کے ارادت کونی سے ہوتے ہیں، ارادت اللہ الکونیہ۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ چاہا، اللہ نے وہ کیوں چاہا، اس کیوں کا سوال، اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو کیوں سورج بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج بنایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے جسم کو اس کے مطابق کر کے وہ جگہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ بنا نہیں سکتے تھے۔ ہم یہ بات اگر کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں تھے؟ اللہ تھے قادر، لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے جسم کو کمزور بنا دیا اس لحاظ سے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی، کیوں کمزور بنایا ہمارے جسم کو؟ شیطان نے اسی لیے تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ کی پیداوار ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں اس سے، میں اس کو سجدہ کروں گا، میں اس کے سامنے جھکوں۔ اس نے انکار کر دیا، جی میں نے تو نہیں اس کے سامنے جھکنا۔ فرشتوں نے انکار نہیں کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے سجدہ کر لیا۔ کیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا، انہوں نے صرف یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی جو مخلوق ہے اس کو آپ بھیج رہے ہیں جو واپس خون بہائے گا۔ صرف اتنی سی بات کہی کہ وہ پھر خون بہائے گا، وہ نیچے زمین پہ جا کے ایک ایسے بندے کو یا ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا کے آپ زمین پہ بھیج رہے ہیں۔ لیکن جب سجدے کا حکم آیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا آدم علیہ السلام کو۔ وہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ فرشتوں کو بھی تو اللہ بھیج سکتے تھے، کیا فرشتے کم تھے عدد میں؟ شاید فرشتے انسانوں سے عدد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ نہیں تھا۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ اس دنیا میں، میرے پاس بھی رہو گے، اس دنیا میں بھی چلے جاؤ، دنیا میں کسی کو بسانا ہے، فرشتوں کو بسا دیا۔ یہ جیسے کہ مفسرین نے یہ کہا کہ جو فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے بندے کو خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں جو وہاں پہ خون خرابہ کرے گا جا کے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق یہاں پر رہتی تھی جس کا تجربہ کر چکے تھے، وہ لوگ دیکھ چکے تھے فرشتے، تو اسی مخلوق کو واپس بھیج دیتے، انہی کو واپس بھیج دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی، مٹی سے پیدا کی، آدم علیہ السلام، اور ان کو پھر اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ کیوں تھا؟ یہ ہے ارادت اللہ الکونیہ، اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت یا محبت داخل نہیں ہوتی، کیوں اللہ تعالیٰ پسند کرتے تھے اس لیے اللہ نے ایسا کیا، یہ داخل نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس کے اندر بس یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تھے بس۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، ان میں صرف ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہم نے احکامات نہیں ڈھونڈنے ان تین واقعات سے، صرف ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے تھے، کہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے تھے بس۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کہا، خضر علیہ السلام نے کر دیا، بچے کو پکڑا، سر پکڑا بچے کو، بچے کا دھڑ پکڑا، الگ کر دیا بچے کو، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو علیحدہ کر دیا بچے کو۔ اب وہ کس لیے تھا، کیا تھا اس کا، یہ بس ایک تعویل سی بتا دی کہ آنے والے دنوں میں اس بچے نے نافرمان ہونا تھا، اس بچے نے کفر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی تھی، اس بچے کی محبت میں والدین نے بھی اللہ کی نافرمانی کرنی تھی، اس لیے اس معاملے کو ادھر سے ختم کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک بات ہمیں اور سیکھنے کو ملتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ پوائنٹ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جتنی بڑی پریشانی ہو، انسان اس پہ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے صبر کرے کہ اللہ کو یہ منظور تھا، جتنی بڑی پریشانی ہو اس کا نعم البدل اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
اس کے بدلے میں انسان کو جو آنے والی آسانی یا آنے والی نعمت اللہ عطا کرتے ہیں وہ اتنی ہی بڑی عطا کرتے ہیں جتنی بڑی وہ پریشانی تھی جس میں اس بندے نے صبر کیا. یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے وہ منظور ہے. یہ ہے وہ چیز جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان میں کیا. یہ ایمان کا رکن ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ جب پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مل ایمان، حدیث جبریل علیہ السلام آئے آسمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوالات کیے. اور سوال اس لیے کیے تاکہ یہ سوال شاید لوگوں میں سے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا اور یہ لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی ان چیزوں کو. انہوں نے پہلے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، بتائیے کہ کس چیز کو ہم اسلام کہیں گے. بتایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت. اچھا آگے کہتے ہیں جبریل علیہ السلام صدقت، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. اسی طرح ایمان کا پوچھا. ایمان کے اندر آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کے 6 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا اور گنوا کے آخری جو رکن تھا نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، وہ یہ چیز ہے ہم قدر پر ہم ایمان رکھیں گے، خیر ہو وہ یا شر ہو. اس کا خیر ہونا تو ٹھیک ہے، خیر ہے. شر ہونا ہماری نسبت شر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہماری نسبت کہہ کے شر کہا، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے وہ شر نہیں ہے. اس لیے جب وہ برائی انسان کے ساتھ پیش آتی ہے نا، کچھ عرصے بعد انسان خود ہی کہتا ہے کہ یار اچھا ہوا وہ چیز ہوئی تھی، میں نے اس سے یہ چیز سیکھی، میں نے اس سے یہ چیز سیکھی، اچھا ہوا وہ چیز میرے پاس رہی نہیں، کیونکہ اگر رہتی تو میں یہ اور یہ ہو جاتا، یا مجھ سے یہ اور یہ کام سرزد ہو جاتے. تو اچھا ہوا وہ چیز میرے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی وہ چیز. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انسان صبر کرے گا، جتنی بڑی پریشانی تھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کریں گے، اتنی ہی بڑی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ شاید اتنی بڑی یا اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت عطا کرے. جیسے ان 2 والدین کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا یا اولاد عطا کی، اور وہ اولاد اس پہلے بیٹے سے زیادہ فرمانبردار، زیادہ نیک اور والدین کے لیے اسلام پر اور ایمان پر رہنے کا زیادہ سبب بنی. اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے نعمت عطا کی. جب ایک چیز پر انہوں نے صبر کیا، جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے نعمت عطا کی. یہ درس ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان چیزوں سے، لیکن ہم احکامات نہیں نکالنا شروع کر دیں گے کہ بھئی اب اس سے کیا حکم نکلے گا. اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ اگر کوئی بری چیز آنے والی ہو تو اس کو پہلے سے یہ کر دیا جائے، اس کو وہ کر دیا جائے. یا ہم اگر خاص یہ مسئلہ لے لیں، چلیں یہ کہیں کسی کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن ہم مثال کے طور پہ یہ کہیں کسی کو علم غیب ہے یا الہام ہوا کہ فلانا بچہ آگے جا کے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ، انکار کرے گا، تو کیا ہم اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے کو قتل کر دیں گے؟ یہ احکامات ہم نازل نہیں کریں گے. یہ خضر علیہ السلام کے متعلق خاص ایک چیز تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا اس چیز میں. خضر علیہ السلام نے بھی پوچھا نہیں اللہ کیوں، یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ، چلے آپ اس کی قسمت بدل دینا، وہ اس کو کر دے، نیک ہو جائے گا وہ، پھر وہ اپنے والدین کے کفر کا سبب نہیں بنے گا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ارادہ ہے میں کروں گا بس. یہ اللہ کے ارادے والی بات تھی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کچھ سکھانا چاہتے تھے، اور اس میں سے 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی. ایک چیز اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو حقیقی سامنے ظاہری معاملات ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کا جواب جو انسان کی عقل بنا رہی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ جواب نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے کوئی اور حکمت بھی ہوتی ہے.
اس کا نتیجہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہماری عقل بناتی ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے پیچھے جواب کوئی مختلف ہوتا ہے، اور یہ اکثر چیز پیش آتی ہے اس دنیا میں، تو وہ چیز بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے اس سے۔ آگے فرماتے ہیں فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو وہ بچہ سبب بنے گا ان والدین کی کفر کا، اس وجہ سے اے موسیٰ اس بچے کو ختم کر دیا۔ اب آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہے، یہ تو شریعت میں نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا پتا تھا کہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ نے اپنا ارادہ ان کو بتایا، انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ آگے چلتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب تیسرا واقعہ کیا تھا؟ اچھا ایک اور آیت ہے، اس سے پہلے آیت ہے فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کیا، جو مرجع ہے یہ لوٹ رہی ہے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، ارادہ کیا أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ان کو ہم بدلہ دیں، اس کا بدلہ کیا دیں؟ خیرا منہ، اس سے بہتر، زکاة نیکی کے اندر، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور اقرب رحم میں اور پیار میں اور پھر محبت میں، اس میں زیادہ بڑھ کے ہوگا، ہم بدلہ دینا چاہتے تھے اور اس کفر کے سبب کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کا مکمل حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا۔ آگے ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب وہ جو جدار تھی، جو دیوار تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے، جو گرنے والی تھی، اور یتیم بچوں کے مال کے اوپر وہ جدار تھی، وہ دیوار تھی، گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کیا اور کوئی اجرت نہیں لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ یہ بات کہی، یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، کس لیے کیا، صرف اتنا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے خضر آپ چاہتے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے ان سے کھانا طلب کیا تھا کہ بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمیں ذرا کچھ کھانا دے دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے بعد خضر علیہ السلام ایک احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ اس بستی کی ایک گرنے والی دیوار تھی، اس کو سیدھا کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ چاہتے تو آپ اس کا معاوضہ لے سکتے تھے، آپ کہہ سکتے تھے کہ میں یہ سیدھی کر دوں گا، مجھے اس کا معاوضہ دے دو، یہ اس کے بدلے میں ہمیں کھانا کھلا دو۔ آپ نے نہ وہ کیا نہ وہ کیا، ان لوگوں نے نہ آپ کو کھانا کھلایا اور آپ ان کے اوپر الٹا احسان کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب خضر علیہ السلام دیتے ہیں کہ اے موسیٰ جان لیجئے، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کی وہ دیوار، یا ان کے گھر کی دیوار کہہ لیجئے، فی الْمَدِینَةِ، اس شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان بچوں کا مال و متاع تھا جو ان کا والد چھوڑ کے گیا تھا ان کے لیے۔ اب چونکہ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، یتیم تھے، تو جب تک وہ اپنی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچتے، ان کو لوگ ابھی اس کے متعلق بتائیں گے بھی نہیں، ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، ان کدھر کریں مال کو، کیا کریں اس مال کا، بچہ ہے، بچے کو کھلونے اور کھانے پینے سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ تو یہاں پر مال خرچ کرنے کے لحاظ سے شریعت کے اندر ایک شرط ضرور رکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر رشد ہو۔ رشد کیا ہے؟ رشد یہ ہے کہ حسن تصرف مال کے اندر ہو۔ جس بندے کے اندر حسن تصرف موجود ہے، اس بندے کو اس کا مال دے دیا جائے گا۔ جب بچے کے اندر یہ حسن تصرف پیدا ہو جاتا ہے، یتیم کے احکامات کے اندر یہ بات آتی ہے، جب یہ والا حسن تصرف پیدا ہو جاتا ہے بچے کے اندر، تب شریعت نے جائز کہا ہے، جائز قرار دیا ہے کہ اس بچے کا، اس یتیم کا مال جو اس کا باپ چھوڑ کے گیا تھا، وہ اب اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو جب تک وہ بلوغت تک نہیں پہنچتے، یا جب تک وہ عاقل نہیں ہوتے، تب تک وہ جدار اور وہ دیوار جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کھڑی کر دی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اگر وہ گر گئی تو کیا ہوگا؟ لوگ، اچھا آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد کیا تھا؟
نیک آدمی تھا، صالح تھا، والد کے نیک ہونے کا بدلہ، والد کے یا اس کا کہہ لیجئے صلہ یا اس کا ثواب بچوں کو، یا اس کی جزا بچوں کو والد کے مرنے کے بعد بھی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے والد کا راہ راست پہ ہونا، والد کا نیک ہونا، یہ بچوں کے ساتھ یا بچوں کے متعلق خیر ہونے کی بہت بڑی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ہی کریں گے، خیر کا معاملہ ہی رکھیں گے۔ والد نیک تھا تو اس کی نیکی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ والد اگر بد ہے اور نیک نہیں ہے تو اولاد کے ساتھ معاملہ برا ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے معاملہ۔ لیکن نیک ہے والد تو بچوں کے ساتھ معاملہ خیر کا ہی ہوگا۔ والد مر گیا ہے، اس کے باوجود ایک اللہ کے نیک آدمی، ولی یا نبی جو بھی ہے، وہ آ کے اس دیوار کو واپس کھڑا کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کا مال ضائع نہ ہو جائے، آنے والے دنوں میں لوگ چھین نہ لیں، لوگ اس کو اٹھا نہ لیں۔ اس چیز کا ذکر خضر علیہ السلام نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے موسیٰ، وہ اگر دیوار گرے گی تو لوگ وہ پیسہ لے لیں گے۔ تو اس چیز کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کنز کی، اس مال کی، اس متاع کی حفاظت کے لیے یہ دیوار اس کے اوپر سیدھا واپس کھڑی کر دی۔ والد کے نیک ہونے سے متعلق ایک میرے ذہن میں بات آئی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ اموی خلیفہ رہے ہیں، مروان بن حکم کے بعد تھے، اور عدل اور انصاف اور ان کی نیکی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پانچواں خلیفہ کہا جائے گا نا، 4 صحابہ خلیفہ کے بعد، اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ اس کو اس لسٹ میں ڈالا جائے، عام طور پہ تو خلیفہ کہا جاتا تھا ان کو، لیکن وہ خلیفہ خود بھی اپنے آپ کو وہ 4 صحابہ والی لسٹ میں نہیں لے کے آتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ وہ زمانہ، وہ دور اور وہ لوگ وہ الگ تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو، ہم خلیفہ ہیں، اگر خلیفۃ المؤمنین ہے، ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں نہیں ڈالیں گے، لیکن صرف یہ ایک آدمی ہے عمر بن عبدالعزیز جن کو علماء نے ڈالا کہ جو مستحق ہے، جس پر یہ آ سکتی ہے بات کہ وہ خلیفہ، اللہ کے رسول کا 5واں خلیفہ ہے، وہ صرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے۔ ان کی نیکی اور ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے لوگوں کو ان کے زمانے میں عمر بن خطاب کا زمانہ یاد آ گیا۔ اور عمر بن عبدالعزیز، ایک اور بڑی زبردست بات میرے ذہن میں آئی، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک بڑا معروف واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ آپ کو پتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات یا دوپہر، یہ وہ اوقات ہیں جن میں لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ دوپہر شدت گرمی کی وجہ سے، صبح کام کر کر کے جب شدت گرمی ہے، لوگ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب گرمی کی شدت ختم ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، عصر کا وقت لوگ واپس گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور رات کا وقت جب لوگ سونے کے لیے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روڈوں پہ اور ان جگہوں پہ نکلتے تھے، اس مدینے کا چکر لگاتے تھے ان اوقات میں۔ کہتے ہیں غالباً ظہر کا وقت تھا، معروف واقعہ ہے، وہ ایک عورت تھی اور اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ بات چیت، وہ دودھ والا واقعہ جو ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ڈال، یہ والا کام نہیں کرنا۔ کہا کر دو، زیادہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹی نے یہ کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے لیے یا بیٹے کے لیے لیا، کہنا غالباً بیٹے کے لیے لیا، اور وہ اس لڑکی سے ایک بچہ، ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ تو یہ اصل میں عمر بن عبدالعزیز جو ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خاندان سے بن جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہونے لگے
ان کی زوجہ فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ، کہتی ہیں ہم نے غربت خلیفہ بننے کے بعد دیکھی، جب تک ہمارے پاس خلافت اور یہ حکم نہیں تھا تب تک ہم نے غربت کبھی نہ دیکھی۔ تب تک عمر بن عبدالعزیز کا تو حال یہ تھا، ایک جگہ سے گزر جاتے، گزر کے دور چلے گئے کہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، وہاں پہ آنے والا گزرنے والا پیچھے گزرتا تو وہاں پہ پتہ چل جاتا اس کو خوشبو سے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے تھے، کہ مدینہ میں ایسی خوشبو عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا۔ عمر بن عبدالعزیز یہ حال تھا ان کا خلیفہ بننے سے پہلے، خلیفہ بننے کے بعد بہت برا حال ہو گیا، معاشی لحاظ سے بہت برا حال ہو گیا۔ سب سے پہلا کام کیا، خلیفہ بنے اپنی بیوی سے بولتے ہیں جو زیورات جو کچھ ہے دے دو، تمہارے باپ نے بیت المال سے لیے تھے، یہ دے دو مجھے، سب کچھ دے دو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا والد چھوٹا خلیفہ تھا، خلیفہ تھے، وہ بہت بڑا خلیفہ تھا ان کا والد، والد خلیفہ، دادا خلیفہ، بھائی خلیفہ، ٹھیک ہے، اور شوہر خلیفہ، ایسی عورت تھی وہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے دے دو، وَإِلَّا الْحَقِي بِأَهْلِكَ، جاؤ یا تو اپنے گھر چلے جاؤ، یہ کنایتاً باتی طلاق ہے تمہیں، اگر یہ نہیں دیتی اپنے زیورات تو تمہیں جاؤ طلاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کا ساتھ زیادہ افضل ہے اپنے زیورات سے اور اپنے اس مال و متاع سے، یہ چلے جائے۔ فوت ہونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اے عمر آپ جا رہے ہیں، پیچھے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے لیے خیر نہیں لکھی نا تو میرا ان کے لیے پیسہ چھوڑ کے جانا میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اگر ان کے لیے یہ لکھا ہے کہ برائی لکھی ہے ان کے لیے، تو میں کیوں پیسہ چھوڑ کے جاؤں، ایسا پیسہ جو ان کو برائی میں اور مدد کرے، اور میرے لیے وہ میرے نام اعمال میں جائے گا کہ باپ ان کے لیے یہ پیسہ چھوڑ کے گیا، جس کے لیے جس پیسے سے وہ آگے برائیاں کر رہے ہیں، تو میں یہ کیوں وبال جان لوں، اپنے سر یہ چیز لوں۔ اور اگر اللہ نے خیر لکھی ہے نا میرے بیٹوں کے لیے، میں کچھ چھوڑ کے جاؤں یا نہ چھوڑ کے جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بڑا بڑا بہتر رکھے گا۔ اور یہ بات مورخین نے بعد میں لکھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے گھرانے نے امارت دیکھی، پھر غربت دیکھی، شدید غربت دیکھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے فوت ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے گھرانے نے پھر واپس امارت دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی امارت عطا کی، اتنی امارت عطا کی کہ ایک ایک بیٹا 70 گھوڑے لدے ہوئے پورے سامان کے ساتھ جہاد میں بھیجتا تھا۔ یہ ایک بیٹا یہ کام کرتا تھا، اور سارے متعدد بیٹے سب اس طرح کی سوچ رکھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسے ہی عطا کیا، باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے، باپ کی جو سوچ تھی نا، اس سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اتنا پختہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایسا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ آگے مقدر آگے بھی ایسے ہی کریں گے۔ اور یہ اس ایمان کا نتیجہ، ثواب اور جزا اس دنیا کے اندر اس کی ایک مثال ہے صرف، کہ اللہ تعالیٰ یہ جزا عطا کرتے ہیں باپ کے نیک ہونے کی، چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کا اثر پورے کا پورا اولاد پہ ہوتا ہے۔ سفیان الثوری غالباً کہتے تھے کہ انی اذنب ذنبا، میں ایک گناہ کرتا ہوں، فاجد اثرها، اس گناہ کا اثر اور نتیجہ، اجدہ فی امراتی و اولادی، اس کا اثر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اندر پاتا ہوں، ان کی سرکشی، ان کی برائی اس چیز کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ باپ نے گناہ کیا ہے، باپ کے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر باپ خود اپنے بچوں میں اور اپنی بیوی کے اندر دیکھتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جس کا ذکر خضر علیہ السلام نے کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو چاہا تیرے رب نے، اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے رب نے ارادہ کیا،
ان یبلغا کہ یہ دونوں پہنچ جائیں اشدہما بلوغت کی عمر ویستخرجا کنزہما اور پھر اس کے بعد یہ اپنا مال خود نکالیں اس دیوار کے نیچے سے رحمتا من ربک یہ آپ کے رب کی رحمت تھی ان بچوں کے اوپر وما فعلته عن امری یہ جو بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں یا اپنے علم کی بنا پر نہیں کیا جو میرا اپنا علم تھا یہ اس علم کی بنا پر کیا جو اللہ کا حکم مجھے آیا ہوا تھا جو اللہ نے علم مجھے عطا کیا ہوا تھا یہ اس کی بنا پر میں نے کیا یہ میرے اپنے ارادے نہیں تھے یہ تمام ارادے اللہ تعالیٰ کے تھے ذالک تأویل اے موسیٰ یہ ہے وہ تأویل وہ تفسیر ما لم تستطع علیہ صبرا جس پر آپ صبر ہی نہیں کر پا رہے تھے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری میں حدیث ہے اسی واقعے کی یہی واقعہ ہے کچھ تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں جیسا کہ بچے کے قتل ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خضر علیہ السلام نے سر پکڑا اور دھڑ پکڑا کھینچ دیا دونوں کو مر گیا ٹھیک ہے بڑا عجیب طریقہ تھا اس کو قتل کرنے کا اور یہ اس کو مارنے کا یہ اس طرح کی تفصیلات کچھ موجود ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا رحم فرمائے اگر وہ صبر کرتے تو ہمیں اور علم حاصل ہوتا ہمیں اور اس طرح کی چیزیں پتہ چلتی کیونکہ خضر علیہ السلام نے کہا هذا فراق بینی و بینک یہ میرا اور آپ کا یہ جگہ ہے ہم دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہو گئے حادثات جتنے تھے وہ پورے ہو گئے نہیں مطلب اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آگے اور حادثات موجود ہیں جو آپ سوالات نہ کرتے تو آپ کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتا لیکن هذا فراق بینی یہ مکان یہ جگہ یہ اب میری اور آپ کی علیحدگی کی جگہ ہے میں اپنی جگہ جاؤں گا آپ اپنے واپس جائے جہاں سے آپ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر صبر کرتے تو ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قرآن میں بیان کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس وقت بیان کیا ہے تو یہ ہے کچھ چیزیں مفسرین نے اس چیز کا تعلق اس چیز کا ایک صلہ بیان کیا ہے کفار مکہ کے معاملے میں بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ ارادت اللہ الکونیہ والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ارادے جو اللہ چاہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ قتل کرنا پسند نہیں کرتے کسی کا مر جانا پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا اس کو ارادت اللہ الکونیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور وہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اچھا اس کی بیس پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ارادہ اس طرح کا ارادہ ہوتا ہے نا جس کی کوئی تعویل اور تفسیر سمجھ نہیں آتی اس کا حکم اس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کو دیتے ہیں اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام اصل میں فرشتے تھے خضر علیہ السلام کوئی انسان آدمی نہیں تھے چونکہ یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا تھا اور اس طرح کے ارادے پرانی شریعتوں سے بات چلتی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ یہ کر کے آ جاؤ یہ فرشتے نہیں پوچھتے یا اللہ کیوں یہ کیا طریقہ ہے کچھ نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ سے فرشتے اللہ نے کہا کر کے آ جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس بیس پہ کہا کہ خضر علیہ السلام فرشتے تھے وہ انسان یا آدمی نہیں تھے اس میں کچھ لوگ موجود ہیں کچھ علماء موجود ہیں بر صغیر میں کیا اگر جو سب سے بڑا اگر نام لے یا سب سے بڑا نہیں مشہور کہہ لیں مشہور اگر نام لے تو مودودی صاحب ان کی یہی تھا کہ یہ فرشتے تھے خضر علیہ السلام اور ایسی بات نہیں ہے کہ پیچھے علماء میں کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے علماء میں پیچھے بات یہ کہی گئی ہے کہ وہ فرشتے تھے کچھ بڑے علماء نے بھی کہا ہے کچھ نے یہ کہا کہ نہیں نبی تھے رسول نہیں تھے نبی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک طرح سے کہہ لیں یہ وحی کا معاملہ تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ وحی دی ہے وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور جو الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے
ان الفاظ سے اخذ کرتے ہوئے حکم انہوں نے کہا نبی تھے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں نبی نہیں تھے، وہ ایک نیک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے یہ علم عطا کیا۔ تو یہ تینوں چیزیں، اور آج تک اس میں اختلافی چل رہا ہے، پرانا اختلافی مسئلہ ہے، اور اس وقت سے پرانا کہ کب پرانا، کتنا پرانا، اسلام سے پرانا؟ جی اسلام سے پرانا، کیونکہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی خضر علیہ السلام کے متعلق یہ بات رہی ہے کہ یہ خضر تھے کون، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان میں بھی، کہ یہ تھے کون، انسان تھے، فرشتے تھے۔ تو اس وقت بھی اور اب بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور نہ ہی وضاحت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو فرشتہ تھا، تم نے کیوں نہیں کہا یہ فرشتہ تھا؟ ہم نے اس پہ ایمان لے کر آنا ہے، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا اس پہ جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ اس طرح ہے۔ خضر علیہ السلام سے علم سکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں اس کو سامنے رکھا کہ یہ تو میرے سے چھوٹا ہے مرتبے میں، یہ تو اس طرح کا ہے، میں اس سے کیوں سیکھوں؟ اور یہ کوئی چیز، وہ تکبر اور وہ چیز، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں چیز نہیں تھی۔ فوراً یہ بات کہہ دیا، ربی وہ کہاں پہ ہے، کدھر ہے، مجھے بتائیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں جا کے علم۔ کفار مکہ کے سامنے، اس کفار مکہ کے ساتھ جو معاملات تھے، اس میں اس چیز کو، اس پوائنٹ کو پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا، اس کے اندر جو کفار مکہ کے معاملات تھے، ظلم و ستم والے معاملات تھے، مسلمان حق پہ تھے، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ کتنے سال تک ہوا؟ نبوت سے ہجرت تک کتنے سال تھے؟ نبوت سے ہجرت تک 13 سال۔ 13 سال چھوٹا وقت نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ ہے، اور سخت شدید ترین ان کے ساتھ معاملات تھے۔ کیا وہ غلطی پر تھے مسلمان؟ غلطی پر نہیں تھے۔ یعنی اس چیز کو اللہ نے قانون نہیں بنایا کہ اگر آپ حق میں ہیں تو آپ کے ساتھ برائی نہیں ہوگی، اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تبھی آپ کے ساتھ اس چیز کو، یہ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قصے اور معاملے سے۔ تو اس قصے کو یا یہ جو چیزیں تھیں نا، اس سے یہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، جو تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ مت سمجھو، کیونکہ کچھ سوچنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ کیا معاملہ ہے، مدد کیوں نہیں آتی؟ وعدہ تو کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابو جہل یہی تو کہتا تھا کہ بھئی مدد کہاں پہ ہے، تم لوگوں کی جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو جس کی، وہ مدد کہاں پہ ہے؟ ایک تو آیت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی بات کی، انزل علینا حجارتا من السماء، اے محمد جو آپ بات کرتے ہیں وہ کدھر ہے؟ وہ اس کے اندر تاخیر اتنی ہو چکی تھی کہ اتنے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی، چوڑے ہو چکے تھے وہ لوگ، اتنے چوڑے ہو چکے تھے کہ بھی یہ تو لگتا ہے آنی وانی کوئی نہیں ہے۔ تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے محمد انزل علینا حجارتا من السماء، کہ یا تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر گرا دو، پتھروں کی بارش کر دو، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر تکلیف دے سخت عذاب۔ بے وقوف ہے، کون کہتا ہے ایسی بات؟ ڈر نہیں آتا تم لوگوں کو؟ انسان یہ بات کہے گا نا، یعنی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ تاخیر والی بات اتنی، تو اس لیے سمجھانے والی چیز یہ بھی تھی کہ اے لوگوں دیکھو، جو چیز ظاہری نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا جواب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھ کے اس کا جواب بنا رہے ہوتے ہیں۔ جواب اس کا اکثر اوقات، اس کا جواب، اس کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ مکے کے زمانے میں ایک حکمت جو عام سی ہے، جو ایک طرح سے کہہ لیں سب کو سمجھ آتی ہے، یہ سختیاں نہ سہتے تو اس طرح کے جلیل القدر صحابہ بن کے نہ نکلتے، اس طرح کے بڑے لوگ بن کے نہ نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا، پھر ایسا سکھایا کہ پھر آگے کوئی گرا نہ سکا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کوئی مسلمانوں کو آگے پھر گرا نہ سکا۔ جہاں پر مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی یہ بات آئی کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا۔ جہاں نافرمانی کی، وہاں پہ غزوہ احد کے اندر آدھی جنگ جیتے، آدھی جنگ ہار گئے۔ حنین کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے ہم تو بہت زیادہ ہیں، آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، بہت زیادہ ہیں۔ حنین کے اندر کفار مکہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے، حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، تو مسلمانوں کی حکومت تھی مکہ میں،
انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا طائف والوں نے کہ چڑھائی کر دیتے ہیں مکہ پہ. انہوں نے کہا، مکہ والوں نے کہا ہمارا ملک، ہمارا شہر، مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے بہت بڑا لشکر ہو گیا. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سبق سکھایا مسلمانوں کو. مسلمانوں کے اندر ایسی بگدڑ مچی، طائف والے چھپے ہوئے تھے، مورچے بنا کے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک حملہ کرنا شروع کر دیا. جیسے یہ بات ہوئی، یہ اس کے بعد واقعہ پیش آیا. ایسی بگدڑ مچی، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا کہ تمہاری عدد کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، ایمان اللہ پہ نہیں ہے، تو عدد کی بنا پر یہ کہنا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو ہم جیتے ہی جیتے، یہ اللہ کی رحمت ہوگی تو جیتیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چکھا دیا. غزوہ حنین کے شروع میں ہی محسوس ہوگا ہم ہار گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت عباس سے غالباً، انہوں نے آواز دی، اونچی آواز دی. جب آواز سنی تو لوگ تھوڑا سا انہوں نے سوچا یار یہ تو اللہ کے نبی ہیں. لوگ واپس مکہ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ. پھر جب وہ انہوں نے آواز دی تو سارے لوگ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور پھر غزوہ حنین انہوں نے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. تو اس طرح کے معاملات ان سے ایک سکھانے کے لیے بھی مسلمانوں کو کہ اے لوگوں، مسلمانوں جو سامنے کبھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا نتیجہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے وہی ہوگا، مختلف بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کلمہ سکھایا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر میں لکھا، اور وما شاء، جو اللہ نے چاہا، فعل، کیا. میں مطمئن ہوں. بندہ مطمئن نہ ہو تو دعا کرے، یا اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا اس پہ، یا اللہ مطمئن کر دے. آپ نے یہ چیز کی ہے، یہ چیز ہو گئی ہے، اب ہو جانے کے بعد یا اللہ دل میں اطمینان نہیں آ رہا، یا اللہ ڈال میرے دل کے اندر اطمینان. اس آپ کے اس ارادے کے بعد اور اس حکم کے بعد یہ جس طرح معاملہ ہوا، یا اللہ اطمینان ڈال دے. اللہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان نہ ڈالے. سچے ہو کے دعا کریں گے، اسی لمحے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اطمینان ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. آگے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو رہا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے وہ قصہ، اور اس کے اندر تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا. رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.